شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اچھے کاموں سے روکتا ہے اور ڈراتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تیرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے اب بھی ہے، قربانی کرنے لگے تو ذہن میں خیال آتے ہیں یار پہلے حساب لگا لینا کہ آیا ہمارے اوپر قربانی واجب ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ رب تعالیٰ کو انسانوں کے عمل میں سب سے زیادہ جو محبوب ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو خون بہانا، مطلب قربانی کرنا سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور ادھر شیطان کہتا ہے وہ پہلے دیکھ لے نصاب بھی ہے تیرے پاس کہ نہیں، اور ذرا دیکھ لے تیرے پاس پیسہ بھی ہے کہ نہیں۔ اسی کے اپوزٹ چلے جائیں، اس کے برعکس چلے جائیں۔ جب بچے کی شادی کی باری آئے وہاں پر شیطان راضی ہو رہا ہے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں فضول خرچی والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المسرفین، میں اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ادھر شیطان ہمیں بڑا دوڑاتا ہے، او بھائی ایک ہی تو بچہ ہے تیرا، سارے ارمان اسی پہ تو پورے کرنے ہیں، اگر اس کے شادی پر کوئی بھی چیز رہ گئی تو ارمان ساری زندگی رہے گا کہ ایک بیٹا تھا اس کے بھی ارمان پورے نہ کر سکا۔ رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، خود میرا بیٹا کیا کہے گا کہ ابا ایک دفعہ ہی شادی ہونی تھی اور تو نے کیا کر دیا۔ ادھر وہی بندہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی کہ آج کے دور میں جو غریب ترین بندہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے وہ بھی اگر اپنے بچے کی شادی کرے نا، میرا یہ خیال ہے کہ 1 لاکھ سے کم اس کا بھی خرچہ نہیں ہوتا، اتنا عموماً ہو جاتا ہے۔ اور ذرا نظر دوڑائیے آج سے 1400 سال پیچھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، کبھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مال جمع ہی نہیں کیا، ادھر سے آیا ادھر سے تقسیم کر دیا۔ اس کے باوجود بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے 10 سال 2 قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی غمخوار امت کی طرف سے، غریب امت کی طرف سے۔ کبھی یہ بھی سننے کو ملا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال قربانی کی، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنے اہل بیت اور اپنی غریب امت کی طرف سے، ہر سال قربانی کی۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے پہنچے 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، 63 اونٹ۔ اور صحابہ کرام لکھتے گئے، اس کو بیان کرتے گئے کہ اونٹ کو ذبح کرنا سب سے مشکل کام ہے، اس کو پکڑنا، وہ بڑا قد آور جانور ہے، زور آور ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ اپنا قربانی کا جانور خود ذبح فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ ذبح فرمانے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کیسے فرمائیں گے جہاں آپ کے ہاتھ گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم گئے، نرم اور ملائم ہاتھ گئے، اور آپ کی طبیعت سب سے زیادہ نفیس ہے، تو آپ 63 اونٹ کیسے ذبح فرمائیں گے؟ صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ ادھر منظر کیا دیکھا کہ اونٹ خود بھاگ کے آتے گئے، خود لیٹتے گئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھری چلاتے گئے، اور وہ تڑپتے بھی نہیں ہیں، ٹانگیں بھی نہیں مارتے کہ کہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر خون نہ چلا جائے۔ اونٹ خود بھاگ کے آ رہے ہیں، ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 63 اونٹ، حساب لگائیں کہاں پہ بات جا پہنچتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال کبھی اکٹھا نہیں ہوا، مطلب کبھی اتنا مال نہیں اکٹھا ہوا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا، لیکن آپ نے بھی ہر سال قربانی فرمائی 10 سال، اور پھر جب حج کرنے کے 63 اونٹ قربان کیے۔ اور آج ہمارے اوپر اگر یہ وقت آیا ہے، اگر قربانی کے ایام رب تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار نصاب بھی ہے کہ نہیں، 7.5 تولہ سونا ہے تو کریں گے۔
اگر ہے تو چلو اس سال ابا کر لے گا، اگلے سال میں کر لوں گا، اس سے اگلے سال اماں کر لے گی، پھر بہن بھائی، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ جس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنا غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے گھر 3 کمرے ہوں اور تینوں کو تالا لگا ہوا ہو، استعمال میں نہیں ہے، مہمان خانے ہیں، اس کو بھی چاہیے کہ قربانی لازمی کرے۔ جس کے پاس نصاب نہیں ہے وہ بھی قربانی کرے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی قربانی کرے۔ آج ہمارے اکاؤنٹ میں لاکھ 1.5 پڑا ہوا ہے، لیکن ہم قربانی نہیں کرتے۔ یار نصاب نہیں پورا، تو نصاب کو دیکھ رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ رب نے سب کو تجھے دیا ہے، وہ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ زور ہے ہمارا؟ وہ رب جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، وہ رب کی مرضی ہے۔ وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو بندے کا تو کام ہے کہ رب کی رضا میں راضی رہے۔